السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم صفحہ نمبر 10 سے صفحہ نمبر 11 تک کی ریڈنگ کریں گے اور اس سبق کو مکمل کریں گے۔ ایسے میں خالق کائنات نے اپنا فضل و کرم فرمایا اور اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاسی انسانیت کے لیے ابر رحمت بنا کر بھیجا۔ ابر رحمت انڈرلائن کر لیجئے، رحمت کا بادل، دیکھیے بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے نا، تو پیاسی انسانیت یعنی انسانیت کو کس چیز کی پیاس تھی؟ انسانیت کو ایمان کی پیاس تھی۔ انسانوں کو ایمان چاہیے تھا، اللہ سے تعلق چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بادل کی طرح، ایک ابر رحمت کی طرح بنا کر بھیجا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ، جو مدتوں یعنی کئی سال، مدتوں کو انڈرلائن کر لیجئے، مدتوں کا مطلب ہوتا ہے سالوں، بہت عرصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقاً بیان ہے، یعنی سب نے مل کر یہی بات کہی کہ کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے۔ نیکو سیرت مطلب نیک سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، یعنی بہت تمیز اور تہذیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کچھ کہنا بھی ہوتا تھا تو اس کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے اپنی بات سے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے، یعنی جسے دیکھتے تو آپ یہ انتظار نہیں کرتے کہ یہ ہم مجھے سلام کرے، بلکہ آپ خود پہلے سلام کرتے اور مصافحہ فرماتے تھے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے یعنی مڑتے نہیں، جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کی، یعنی ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، اس رقم میں سے کچھ رقم میرے ذمے باقی تھی، یعنی ان کے پاس کچھ پیسے کم تھے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں رقم لے کر اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں رقم لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ ابو رافع ایک غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تب میرے دل پر اسلام کی صداقت انڈرلائن کر لیجئے، صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کرتا، یعنی میں وعدہ نہیں توڑتا، اور نہ ہی قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، اور نہ ہی جو پیغام لے کر آتے ہیں، قاصد کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والے کو، اور نہ ہی قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، نہ ہی میں کسی آنے والے کو زبردستی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عفو درگزر، معاف کر دینا، ٹھیک ہے، رحم کرنا اور معاف کر دینا، درخشندہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ درخشندہ روشن، ٹھیک ہے، جن سے آج بھی ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس کی روشنی ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، خبردار خبردار،
مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ابو مسعود، جتنا قابو تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے پھر کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں بھی مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ یعنی کافر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو اتنا تنگ کیا ہے، انہیں اتنا ظلم کیا ہے، تو اب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا، لیکن آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جود و سخا آپ کی فطرت تھی۔ جود و سخا، سخاوت، لوگوں کو دینا اور معاف کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مطلب عادت، آپ کی طبیعت ہی ایسی تھی۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، یعنی جو آپ کے پاس آتا اور مانگتا یا کچھ سوال کرتا تو آپ کبھی بھی اس کو منع نہیں کرتے، جو کچھ ہوتا اسے دے کر رخصت کرتے۔ عام فیاضی کا یہ حال تھا۔ فیاضی کو انڈرلائن کر لیجئے۔ فیاضی کا مطلب ہوتا ہے کھلا دل ہونا، کسی چیز کو لوگوں میں بانٹنے کا جذبہ ہونا۔ یہ حال تھا کہ جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سرمایہ کہتے ہیں دولت کو یا پیسے، جو بھی چیز ہو، اگر آپ کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے، ورنہ وعدہ فرماتے کہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی کبھی تنہا نہیں کھاتے، یعنی اکیلے نہیں کھاتے۔ تنہا انڈرلائن کر لیجئے، تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک فرما لیتے۔ کسی غزوے میں 130 صحابہ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری خرید کر ذبح کروائی اور کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم کی اور جو لوگ موجود نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ آپ سادہ زندگی پسند فرماتے تھے۔ آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ دوہتے، صحن کی صفائی کرتے، پتھر اٹھاتے، پانی لاتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت محنت کا کام بھی شوق سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت اور مشقت کے عادی تھے اور دوسروں کو بھی محنت کی تلقین کرتے۔ تلقین کو انڈرلائن کیجئے۔ تلقین کا مطلب ہے نصیحت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر شفقت فرماتے تھے، یعنی ان سے بہت محبت سے ملتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، بلکہ خود بھوکے رہ کر بھی حاجت مندوں کو انڈرلائن کیجئے۔ حاجت مندوں کا مطلب ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کو انڈرلائن کر لیجئے۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے دور رہنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دنیا کے ہر انسان کے لیے فلاح یعنی بچاؤ، بہتری اور کامیابی کا ذریعہ ہے، جس کی روشنی میں دنیا میں امن و امان، محبت، خلوص اور مساوات کا درس ملتا ہے۔ درس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ درس کا مطلب ہوتا ہے سبق۔ ہر مسلمان سنت نبوی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آج یہ سبق ختم ہو گیا اور اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سخی، کتنے رحم دل، کتنے